ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے کر آ گئے، بما انزلتا اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے، واتبعنا الرسول اور اتباع کی ہے ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں گواہوں میں لکھ لینا۔ ان حواریوں نے ان الفاظ سے دعا کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آمنا بما انزلتا، اے اللہ جو بھی تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، ان پر جو ہدایات نازل کی ان پر بھی ایمان لے کر آ گئے۔ واتبعنا الرسول اور پھر ہم نے عیسیٰ کی اتباع شروع کی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین تو اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ لینا۔ گواہوں سے لکھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ والے دن تو ہم یہ گواہی دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا۔ اے اللہ تو بھی گواہ دینا کہ ہم عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، تو نے ہمیں ان کی شکل میں ایک رسول دیا ہے تو ہم اس کی رسالت پر ایمان لے کر آئے، تو اے اللہ فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں شاہدوں میں لکھ لینا، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لینا۔ جب قیامت میں گواہی طلب کی جائے گی تو اے اللہ اس وقت ہمیں گواہوں میں لکھ لینا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا۔ مکر ایک ایسا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خفیہ تدبیر۔ اس کا اگر اس کی نسبت کسی خرابی کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا چال چلنا، کسی کے خلاف چال چلنا، اور جب اس مکر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا خفیہ تدبیر کرنا۔ مکر کے اندر دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اسے برائی کی نسبت سے کیا جائے گا، بری نیت سے کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا بری تدبیر، اور اگر اسے اچھائی کی نسبت سے کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا اچھی تدبیر۔ تو اس لیے مکر کی نسبت اس وقت کے کافروں کی طرف بھی کی اور اسی مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی۔ وَمَكَرُوا انہوں نے بھی مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ تو اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی اس کا مطلب ہوگا خفیہ تدبیر، یعنی اس کے معنی کے اندر جامعیت ہے۔ اگر اس کا معنی اچھائی کی طرف لیا جائے گا تو یہ اچھی تدبیر ہے، اور اگر برائی کی طرف لیا جائے گا تو بری تدبیر۔ وَمَكَرُوا اس دور کے کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے بھی کی۔ واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے مکر کیا، اور مکر کیا تھا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جب اس وقت کے کافر بادشاہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور انہیں گرفتار کر کے انہیں سولی چڑھا دیا جائے، تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، اور چال یہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں رہا کرتے تھے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا تھا اور گرفتار کر کے سولی چڑھانا تھا۔ لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ جو انہوں نے خوب تدبیر چلی ہے، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے جو چال چلی ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چال چلی، اور اللہ نے یہ چال چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کے راہزن کے ذریعے سے اٹھا لیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے 7ویں آسمان پر آئے، اور 7ویں آسمان پر آ کر کے فرشتے نے آپ کے گھر کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، اور ہاتھ ڈال کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف جب اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دے کر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر سلا دیا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سوئے۔ اور جب یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اس کی شکل اللہ نے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے بنا دی تھی، اور یہ اس شخص کو لے کر کے گئے ہیں اور اس شخص کو سولی چڑھا دی، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو نعوذ باللہ سولی چڑھا دی۔ وَمَكَرُوا انہوں نے بھی ایک مکر کیا، اور وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی ایک مکر کیا، انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کر دی۔ واللہ خیر الماکرین جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس طرح بھی کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہت بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اللہ ایسی تدبیر کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ہاتھوں کیا کام ہو گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اذ قال اللہ جب اللہ نے فرمایا
یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں، بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اور رافعو کا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرو کا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جن لوگوں نے کفر کیا، غالب، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس معاملے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اذ قال اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے یہ فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے، بے شک میں وفات دینے والا ہوں تجھے، اور رافعو کا، اور بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، ومطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے۔ اب یہ 3 لفظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ایک لفظ متوفی کا، جس کا مادہ ہے وفات، وفات کا مطلب ہے فوت کرنا، جیسے موت دینا اردو میں، اور رافعو کا مطلب ہے بلند کرنا، اور مطہرو کا مطلب ہے پاک کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ متوفی کا وفات سے ہے، وفات کے 3 معنی ہیں۔ ایک متوفی کا مطلب ہے پورا لینا، یعنی میں تیرے جسم کو پورا کا پورا اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اگر اس کا معنی لیا جائے گا تو اس کا ایک معنی ہے پورا لینا، یعنی اپنی طرف پورا کا پورا جسم تمہارا اٹھا لوں گا۔ اور متوفی کا اس کا ایک معنی ہے وفات سے، وفات جیسے کہ ہم کہتے ہیں موت دینا، تو اس کا اگر معنی وفات سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے وفات بمعنی نیند، کیونکہ نیند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی موت کہا ہے۔ النوم اخوۃ الموت، نیند بھی موت کی ایک چھوٹی بہن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ موت کے بعد جو تو نے دوبارہ سے زندگی دی ہے اس پر تیرا بہت شکر ہے۔ تو یہ موت کون سی ہے؟ یہ وہ موت ہے جو نیند کی شکل میں انسان بتا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر موت مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند میں آپ کو اٹھایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو اس وقت نیند کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے مطلب ذریعے سے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو یہ وفات بمعنی نیند ہے۔ یا وفات یہاں اگر صحیح اپنے ہی معنی میں وفات یعنی موت سے تعبیر کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے گا، لیکن یہ موت وہ موت ہوگی کہ جب آپ نزول فرمائیں گے دوبارہ آسمان سے قیامت کے قریب، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بیت المقدس پر اتریں گے اور پھر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی جئیں گے، اور اس کے بعد شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور آپ کے اوپر اس طرح کی موت طاری ہوگی جس طرح سے عام انسان مرا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو متوفی کا فرمایا ہے، اس وقت موت ہوگی کہ جب دوبارہ نزول فرمائیں گے، اور نزول فرمانے کے بعد اپنی طبعی موت مریں گے، وہ موت یہاں مراد ہے۔ اگر ہم وہ موت یہاں مراد لیں گے تو علماء فرماتے ہیں پھر یہ جو الفاظ ہیں ان میں تقدیم و تاخیر کرنی پڑے گی۔ پھر اس کی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رافعو کا آپ کو بلند کریں گے اپنی طرف، یعنی آپ کو فرشتے کے ذریعے اٹھائیں گے، ومطہرو کا پھر آسمانوں میں آپ کی تطہیر فرمائیں گے، آپ کو پاک کریں گے، پھر اس کے بعد متوفی کا آپ کو دوبارہ زندگی دے کر کے نزول کر کے دوبارہ آپ کو زمین میں بھیجیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو وفات دیں گے۔ تو یہاں تقدیم و تاخیر ہوگی، یعنی لفظوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے رافعو کا، پھر اس کے بعد مطہرو کا، پھر اس کے بعد متوفی کا۔ تو اس طرح سے جو تیسرا معنی ہے وفات وہ اس طرح لیا جائے گا۔ تو اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یعنی کہ تیری موت میرے ہاتھ میں ہے۔
اور جب اللہ کے ہاتھ میں عیسیٰ کی موت ہے، عیسیٰ کی وفات اللہ کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ خدا نہیں، عیسیٰ خدا کا جز نہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا صحیح معنی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی نسبت اپنی طرف کی، کہا انی متوفی کا، میں تو خود عیسیٰ کو وفات دینے والا ہوں، میں تو خود عیسیٰ کو موت دینے والا ہوں۔ اب چاہے وہ موت تینوں معنوں میں سے کسی بھی معنی میں ہو، تو فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہارا خالق ہوں، تم خالق نہیں، میں تمہارا رب ہوں، تم رب نہیں، میں تمہارا معبود ہوں، تم معبود نہیں، تو میں موت دینے والا میں خود ہوں۔ تو کہا انی متوفی کا اور رافعو کا، تو میں بلند کروں گا۔ بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی کہ جب فرشتے نے اٹھایا ہے تو آپ کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ ومطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں من الذین کفروا، کافروں سے۔ کافروں سے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی جو تدبیریں تھیں، ان کی جو چالیں تھیں، ان سے بچا کر کے اللہ نے انہیں پاک کیا اور پاک کر کے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دوں گا، میں کر دوں گا ان لوگوں کو اتبعوک جنہوں نے تیری پیروی کی، جو بھی تیرے فالوورز ہوں گے، جو بھی تیرے ماننے والے ہوں گے، جو بھی تیرے حواری ہوں گے، تیری رسالت پر ایمان لانے والے جو بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ عیسیٰ یعنی کہ عیسائیت سے منسلک ہوں، چاہے وہ عیسائیت سے منسلک ہوں، چاہے وہ امت محمدیہ ہوں، اگر سچے عیسائی ہیں تو بھی میں انہیں کہا کہ فوق الذین کفروا، میں کافروں کے اوپر غالب کر دوں گا، یا اس وقت کے جتنے بھی کافر ہیں وہ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا وجاعل الذین اتبعوک، اے عیسیٰ بے شک میں غالب کر دوں گا ان لوگوں کو اتبعوک جو تیرے اوپر ایمان لائیں گے، تیری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہوگا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیت زوروں پر ہے، عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں، عیسائیت آج دنیا میں راج کر رہی ہے، یہ اسی لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں عیسائیت کو غالب کروں گا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اب یہ غلبہ چاہے کسی بھی طرح سے، یعنی ان کا غلبہ تعداد کی نسبت عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چاہے یہ غلبہ ان کے غلط عقیدے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں کے آج غلط عقائد ہیں، ان کے کتنے ہی مذہب ہیں، ان کے کتنے ہی یعنی کہ مسلک ہیں، کتنے ہی ان کے گروہ ہیں جو شرک کر رہے ہیں، کھلا شرک کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ اللہ نے کہا کہ میں قیامت تک ان کو غالب کروں گا، اب یہ غالب کرنا فوق الذین کفروا کس پر ہے؟ فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ یہودیوں پر۔ یہ عیسائی آج یہودیوں پر غالب ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یا تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عیسائیت غالب ہی رہے گی، یعنی کہ عیسائی سر چڑھ کے بولتے رہیں گے، عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ رہے گی، ان کا زور بہت زیادہ رہے گا، ان کا پاور بہت زیادہ رہے گا، ان کی یعنی کہ جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ رہیں گے۔ اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، یہاں تک اختیارات رہیں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت بھی ان کے اختیارات بہت زیادہ ہوں گے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والے یہی لوگ ہوں گے، تو ان کے اختیارات اور ان کی تعداد اور ان کا غلبہ قیامت تک رہے گا ان لوگوں پر، کن پر؟ الذین کفروا، کافروں پر۔ یہ مسلمانوں پر غالب نہیں آئیں گے کبھی بھی، مسلمان تو خود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے، ان لوگوں کا، کافروں کا خاتمہ کریں گے۔ تو کہا کہ یہودیوں پر غالب رہیں گے عیسائی قیامت تک۔ یا تو اس کا ایک معنی ہے، یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اتبعوا کا، وہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے آج کون لوگ ہیں؟ آج مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی نبیوں کو سچا نبی ماننے والے آج صرف مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کو غالب کریں گے اللہ، اس کا دوسرا معنی ہے۔ مسلمانوں کو غالب کریں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو گئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سچی تعلیمات سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنا، تو یہی تمام چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غالب رکھیں گے قیامت تلک ان لوگوں پر الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ ثم الی مرجعکم، فرمایا کہ تم سب کا لوٹنا جو ہے وہ میری طرف ہے۔ فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بہت سارا اختلاف کیا عیسائیوں نے،
کسی نے کہا یہ خود خدا ہے، کسی نے کہا خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا خدا کا جز ہے۔ تو یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، یا انہوں نے اختلاف کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا انہوں نے اختلافات کیے ہیں یہودیوں کے ساتھ، تو انہوں نے جو بھی اختلافات کیے ہیں ان تمام کا تصفیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، میں خود اس کا تصفیہ کروں گا قیامت والے دن۔ جتنا بھی جھگڑا ہو رہا ہے عیسائیت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، کہا یہ جو بھی جھگڑے ہیں، یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں ان کا تصفیہ میں خود کروں گا فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم آج اختلاف کر رہے ہو۔ سبحان ربک رب العزت